جامعہ بلوچستان میں کیمرہ اسکینڈل کو بھی طلبہ ہراسگی کمیشن میں شامل کیا جائے گا۔ سردار اختر جان مینگل۔ لاپتہ افراد کے کمیشن کے کردار سے معاملات بہتر ہوں گے، قدوس بزنجو۔ آج نومبر کی 17 تاریخ ہے، دن جمعرات، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب خوش بات۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بلوچستان کے طلباء کے مسائل پر قائم کمیشن کے سربراہ و رکن قومی اسمبلی سردار اختر جان مینگل نے کہا ہے کہ ہمیں دو ٹوک الفاظ میں کہنا ہوگا کہ کون مظلوم اور کون ظالم ہے۔ بیرون ممالک لوگ یونیورسٹیز، تفریح اور لائبریریز کے استعمال کے لیے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہماری جامعات کے گیٹ پر سیکورٹی کھڑی کی جاتی ہے۔ یہ بات انہوں نے جامعہ بلوچستان میں منعقد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر کمیشن کے ارکان، جامعہ بلوچستان کے وائس چانسلر سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ سردار اختر جان مینگل نے کہا ہے کہ ہم اپنی عوام سے الگ نہیں۔ جو کچھ لاپتہ افراد کے لواحقین نے بیان کیا ہے وہ ہم 70 سال سے بھگت رہے ہیں، اور آخر ہم کب تک بھگتتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جیسے طاقتور ہمیشہ طاقتور نہیں رہتا، ویسے ہی کمزور ہمیشہ کمزور نہیں رہتا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا معاشرہ بدبو سے بھر گیا ہے۔ ہم اب ان اداروں کے لوگوں کو جو تنخواہیں لے کر معاشرے میں بدبو پھیلاتے ہیں انہیں معزز نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنا ہوگا کہ ہمارے رشتہ دار، ہمسائے، عزیز و اقارب، کیا وہ تو اس بدبو کی نظر تو نہیں ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کب تک خاموش رہیں گے؟ اگر خوف کی وجہ سے خاموشی حل ہے تو ہم خاموش رہیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اپنے مستقبل اور اپنی آنے والی نسل کے لیے ہمیں دو ٹوک الفاظ میں یہ کہنا ہوگا کہ مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے۔ جب تک ہم خود مظلوم اور ظالم میں فرق نہیں کریں گے تب تک ہم کسی سے یہ امید نہیں لگا سکتے کہ کوئی ظالم کو ظالم کہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایک اچھا ماحول بنایا جائے جہاں عوام آ کر خود کو محفوظ محسوس کر سکیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی ادارے کے گیٹ پر سیکورٹی فورسز کھڑی ہوں اور تلاشیاں ہوتی ہوں۔ بیرون ملک ممالک لوگ یونیورسٹیز، تفریح کے لیے اور لائبریریز کے استعمال کے لیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بنایا گیا کمیشن تاریخی رپورٹ مرتب کرے گی جو آنے والے دنوں میں تاریخ بن کر رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ جامعہ بلوچستان کے سابق وائس چانسلر کے دور میں یونیورسٹی کے واش رومز اور طلباء کے کمروں میں نصب کے امروں پر کمیٹی قائم کی گئی تھی، جس میں رکن صوبائی اسمبلی ثنا بلوچ شکیل نبی دیہوار شامل تھے۔ واقعہ سے متعلق ایک رپورٹ کمیٹی کے سربراہ نے جمع کروائی تھی، لیکن ثنا بلوچ شکیل نبی دیہوار اپنی جانب سے بھی ہمیں رپورٹ پیش کریں۔ حقائق پر مبنی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جامعہ بلوچستان کے 2 طلباء سہیل بلوچ اور فصیح بلوچ کو لاپتہ کیا گیا ہے، جس کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں کیا گیا۔ علاوہ ازیں قدوس بزنجو اور سردار اختر مینگل کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا لاپتہ کمیشن کے قیام کا خیر مقدم۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ بلوچ طلباء اور مسنگ پرسنز کے مسائل پر قائم کمیشن سے بلوچستان کے عوام کے اہم مسئلے حل اور پاکستان کی مضبوطی کی جانب سے پیش رفت ہوگی۔ تمام ادارے متفقین کہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ کسی کے انفرادی فعل پر اداروں کو مورد الزام ٹھہرانا درست عمل نہیں۔ یہ بات انہوں نے کوئٹہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بلوچستان کے طلباء کے مسائل اور جبری گمشدگیوں پر قائم کمیشن سے ملاقات اور ظہرانے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر کمیشن کے سربراہ سردار اختر جان مینگل، کمیشن کے ارکان، صوبائی وزراء، ارکان اسمبلی، چیف سیکریٹری بلوچستان سمیت دیگر حکام بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے سردار اختر جان مینگل کی سربراہی میں بلوچستان کے طلباء کے مسائل اور مسنگ پرسنز کے معاملے پر کمیشن کا قیام خوش آئند ہے۔ کسی کو ان کی چیئرمین شپ ناگوار نہیں گزرے گی۔ اس کمیشن سے بلوچستان کے عوام کے مسائل حل ہونے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مستقبل میں شورش سمیت دیگر مسائل ہمارے سامنے نہ آئے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے قائم کمیشن کے سربراہ سردار اختر جان مینگل نے کہا کہ کمیشن کے نکات اور سفارشات پر من و عمل درآمد بھی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ کسی فرد، سیاسی جماعت، حلقے اور صوبے کا نہیں بلکہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ بحیثیت انسان ہوتے ہوئے ہم سب کو اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف سوچنا پڑے گا۔
کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کب سے ہو رہا ہے اور کب تک ہوتا رہے گا۔ بلوچستان کے ہر حلقے قبیلے قوم کے لوگ اس کرب سے گزر رہے ہیں اور یہ چیخ و پکار سنائی دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی نمائندوں اور سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری کہ وہ فالٹ لائن تلاش کریں اور خامیوں کی نشاندہی کریں۔ اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو کوئی اور اس مسئلے کا حل تلاش نہیں کرے گا، کہ ہم اپنی ذمہ داری کا ادراک کرتے ہوئے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میری خوش نصیبی اور بہت سے لوگوں کی بد نصیبی ہے کہ میں اس کمیشن کا سربراہ مقرر کیا گیا ہوں۔ بلوچستان میں فائرنگ کے واقعات میں ایک شخص قتل، 2 زخمی۔ پولیس ذرائع کے مطابق نامعلوم مسلح افراد نے نواب شاہ پولیس کے ASI مجاہد نامی اہلکار کے بیٹے 21 سالہ وقار کو سر پر گولی مار کر قتل کر دیا اور لاش ہب مشرقی بائی پاس کے قریب پھینک دی، جسے جام غلام قادر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ہب سٹی پولیس کے مطابق مقتول کی نعش ورثاء کے حوالے کر دی گئی، تاہم فی الوقت قتل کی کوئی وجہ سامنے نہ آ سکی۔ منگیچر میں مسلح افراد کی فائرنگ سے 2 بھائی زخمی۔ منگیچر کے علاقے شیخ حاجی کے مقام پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں مندے حاجی اسپتال منتقل کرنے کے بعد مزید علاج کے لیے شہید نواب غوث بخش رئیسانی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمیوں کی شناخت شاہ نواز اور محمد نواز کے نام سے ہوئی، دونوں سگے بھائی ہیں۔ لیویس فورس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر عملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی۔ کوئٹہ مشرقی بائی پاس سے ایک شخص کی نعش برآمد، ٹریفک حادثہ میں ایک شخص جاں بحق۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق مشرقی بائی پاس سے مسلم ٹاؤن اتحاد کے رہائشی امان اللہ ولدے بڈو خان کی لاش برآمد کر کے اسپتال پہنچا دی گئی، جہاں اسے ضابطے کی کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں مزید کارروائی کی جا رہی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق جمعرات کو کوئٹہ کے علاقے بروری بائی پاس پر کوچ کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار محمد داؤد جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر اسپتال منتقل کر دیا، جہاں ضروری کارروائی کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ مزید کارروائی کی جا رہی ہے۔ بلوچستان فزیوتھراپی ایسوسی ایشن کے تادم مرگ بھوک ہڑتال گزشتہ 9 دنوں سے جاری۔ بلوچستان فزیوتھراپی ایسوسی ایشن کے ترجمان نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ فزیوتھراپسٹ گزشتہ 9 دنوں سے اپنے 6 جائز مطالبات کے حق میں کوئٹہ پریس کلب کے سامنے تادم مرگ بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ 9 دنوں سے کچھ کھائے بغیر بھوک ہڑتالی ڈاکٹرز کی حالت انتہائی تشویشناک ہوتی جا رہی ہے، مگر وزیر اعلیٰ بلوچستان روزانہ کی بنیاد پر پریس کانفرنسوں، ملاقاتوں اور سوشل میڈیا پر اپنی ناکام کارناموں کو درست اور صحیح ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اب تک بھوک ہڑتال پر بیٹھے 2 ڈاکٹرز تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے جائز اور آئینی مطالبات فوری طور پر منظور کیے جائیں۔ کوئٹہ میں گیس پریشر میں کمی، شہریوں اور تاجروں کا احتجاجی مظاہرہ۔ جمعرات کو کوئٹہ کے علاقے نواں کلی، ہنا اڑک، نوحصار و دیگر ملحقہ علاقوں کے رہائشیوں اور تاجروں نے گیس پریشر میں کمی پر سوئی گیس کمپنی کو کام اور انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ نواں کلی کے پہلے سٹاپ سے شروع ہونے والی احتجاجی ریلی ایئرپورٹ روڈ چوک پر دھرنے کی صورت اختیار کر گئی، جس کے باعث ایئرپورٹ روڈ سے شہر کی طرف آنے والی ٹریفک مکمل طور پر بند ہو گئی۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ سردیاں شروع ہونے سے قبل ہی گیس غائب کر دی گئی ہے، جس کی بحالی تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ مظاہرین سے سوئی گیس کمپنی کے حکام نے مذاکرات کیے اور علاقے میں گیس کے مسئلے کو حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ہاؤس ریکوزیشن سمیت دیگر مطالبات کی عدم منظوری کے خلاف بیوٹیمز ملازمین کا احتجاجی کیمپ قائم کر دیا گیا۔ بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز بیوٹیمز کے ملازمین نے ہاؤس ریکوزیشن سمیت دیگر مطالبات منظور نہ کرنے اور یقین دہانی کے باوجود جامعہ کی سنڈیکیٹ کمیٹی کا اجلاس طلب نہ کرنے کے خلاف سر سید بلاک میں احتجاجی کیمپ قائم کر دیا گیا، جس میں ملازمین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور احتجاج ریکارڈ کروایا۔ کیمپ کے شرکاء کا کہنا تھا کہ بیوٹیمز ملازمین گزشتہ 1 سال سے ہاؤس ریکوزیشن، DRA کے بقایا جات کی ادائیگی، آرڈرلی الاؤنس سمیت دیگر حقوق کے حصول کے لیے پرامن طور پر احتجاج کر رہے ہیں۔ جامعہ کی انتظامیہ کی جانب سے ملازم دشمن پالیسیاں کسی صورت قبول نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ DRA
2021 کے بقایا جات تاحال ادا نہیں کیے گئے، ساتھ ہی ملازمین کو یقین دہانی کروانے کے باوجود سنڈیکیٹ کمیٹی کا اجلاس طلب نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ملازمین اب مزید زیادتی برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارا یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سنڈیکیٹ کی میٹنگ منعقد نہیں ہوتی۔ شرکاء نے کہا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے مطالبات پر پیش رفت نہیں کی گئی تو احتجاج کو وسعت دیتے ہوئے مزید سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ سردار عبدالرحمان کیتران کے بیٹے نے اپنے 2 بھائیوں پر اقدام قتل کا مقدمہ درج کرا دیا۔ ذرائع کے مطابق سردار عبدالرحمان کیتران کے بیٹے عبدالسلام شاہ نے اپنے 2 بھائیوں انعام شاہ، دلاور شاہ اور دیگر 4 افراد کو مقدمے میں نامزد کر دیا۔ FIR کے متن کے مطابق مذکورہ افراد نے مجھے راستے میں روکا، مجھ سے دشنام ترازی کی اور دھمکیاں دیں، بعد ازاں مجھ پر فائرنگ کی گئی، میں نے بھاگ کر بمشکل اپنی جان بچائی۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجرا پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ارشب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے YouTube چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ چینی صدر گفتگو لیک ہونے پر کینیڈا کے وزیر اعظم پر برہم ویڈیو وائرل۔ G20 اجلاس کے موقع پر گفتگو لیک ہونے پر چین کے صدر شی جن پنگ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے ناراض ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ کیمروں کی موجودگی میں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے بات چیت کر رہے ہیں۔ چینی صدر نے کینیڈا کے وزیر اعظم سے G20 اجلاس کے دوران کی گئی گفتگو لیک ہونے پر ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اجلاس میں کی گئی ہماری گفتگو اخبارات کو لیک کر دی گئی، یہ مناسب بات نہیں، گفتگو اس پیرائی میں نہیں کی گئی تھی۔ اگر آپ کی طرف سے ایمانداری کا مظاہرہ کیا جاتا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ کینیڈا میں ہم آزادانہ اور کھلے عام مکالمے پر یقین رکھتے ہیں، جس پر چین کے صدر نے کہا کہ اس کے لیے کوئی اصول اور طریقہ کار بنائیں۔ چینی صدر شی جن پنگ اس گفتگو کے بعد کینیڈین وزیر اعظم سے مصافحہ کر کے چلے گئے۔ قطر میں تاریخ کا مہنگا ترین فیفا ورلڈ کپ 20 نومبر سے شروع ہوگا۔ قطر میں 20 نومبر سے شروع ہونے والا فیفا ورلڈ کپ تاریخ کا مہنگا ترین ورلڈ کپ ہوگا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق قطر نے ملک میں فٹ بال ورلڈ کپ کے انعقاد کے لیے انفراسٹرکچر پر $200 بلین سے زائد خرچ کیے ہیں اور اسٹیڈیمز کو ایئر کنڈیشنز بنایا گیا ہے تاکہ شائقین لطف اندوز ہو سکیں۔ سال 2002 میں کوریا اور جاپان کی میزبانی کے بعد رواں سال کھیلا جانے والا فیفا فٹ بال ورلڈ کپ دوسری بار ایشیائی سرزمین پر منعقد ہو رہا ہے۔ واضح ہے کہ فٹ بال ورلڈ کپ کے میچز قطر کے کل 8 اسٹیڈیمز میں کھیلے جائیں گے، جن میں 32 ٹیمیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گی۔ اسرائیل نے بحیر عمان میں اپنے آئل ٹینکر پر ڈرون حملے کا الزام ایران پر عائد کر دیا۔ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق بحیر عمان میں اسرائیلی کمپنی کے آئل ٹینکر پر حملہ ہوا، جس کے بعد اسرائیلی عہدیدار نے اپنے بیان میں اس حملے کا ذمہ دار ایران کو قرار دے دیا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ایران نے آئل ٹینکر کو اسی میزائل سے نشانہ بنائے جو ایران نے یوکرین کی جنگ کے دوران روس کو فراہم کیے تھے۔ اسرائیل کی زیر کنٹرول ایسٹرن پیسفک شپنگ کا بتانا ہے کہ ٹینکر کو معمولی نقصان پہنچا ہے، تاہم حملے میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی سامنے نہیں آئیں۔ اس حوالے سے یونائیٹڈ کنگڈم میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز UKMTO کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹینکر پر حملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا نے اس حوالے سے کہا ہے کہ اسرائیل فٹ بال ورلڈ کپ کے دوران حالات خراب کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل حالات خراب کر کے قطر اور ایران کو قصوروار قرار دینا چاہتا ہے۔ یہ تھے اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور YouTube چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر پیغمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔